نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے آمین سورۃ الفاتحہ، جس کے متعلق ایک دو نشستوں میں آپ کے سامنے اس کی عظمت اور اس کی فضیلت بیان کی تھی. فاتحۃ الکتاب ام القرآن، سورۃ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے، امامت کرواتے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد جب کہتے ولا الضالین، تو اس کے بعد بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی احادیث ہیں، کچھ تو جو صحاح ستہ ہے، 7 کتابیں، ان میں بھی اس کے متعلق کئی احادیث ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں جن میں اس کے متعلق صحیح سند کے ساتھ بہت سی احادیث ملتی ہیں. ان میں سے چند نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی، حدیث نمبر 906. ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 932. بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز جب کرواتے تھے تو ولا الضالین کہنے کے بعد آمین کہتے تھے، اور ان کے مقتدی جو ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے وہ بھی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے. تو اس وقت یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ جو پوری مسجد ہے یا جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے وہ جگہ آمین سے گونج جاتی تھی. آج بھی آپ دیکھ لیں، مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور کتنے کروڑوں لوگ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں. مدینہ منورہ وہ بھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت اور وہاں پہ عبادت، نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بار بار اس جگہ پر لے کر جائے. تو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب امام صاحب سورۃ فاتحہ مکمل کرتے ہیں، ولا الضالین کہتے ہیں، اور سارے امام صاحب سمیت مقتدی آمین کہتے ہیں، وہ ایک نظارہ، وہ ایک منظر جو دیکھنے والا ہوتا ہے. اور وہاں پر نماز پڑھنے کا اور یہ الفاظ سننے کا جو سکون ملتا ہے وہ کہیں اور پر نہیں ملتا. تو آمین کہنا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے. تو علماء کہتے ہیں، ان کی یہ تحقیق ہے کہ جو آمین کی آواز ہے اس کو آہستہ رکھنا یا دل میں آمین کہنا، یہ کسی بھی حدیث سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے بخاری کی حدیث بیان کی ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 915 میں اس کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ فاتحہ مکمل کرتے تو آمین کہا کرتے تھے. تو ہمیں یہ احادیث دیکھ کر یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد جب نماز پڑھ رہے ہوں ولا الضالین کہنے کے بعد آمین کہیں. تو ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 780 میں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد وَلَضَّالِينَ امام صاحب آمین کہتے ہیں، وہ امام صاحب کے ساتھ آمین کہتا ہے۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آمین بلند آواز سے نہیں کہنی چاہیے، تو جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں لگے گا کہ امام صاحب آمین کب کہہ رہے ہیں تو ہم کس طرح آمین کہیں گے۔ جو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے نماز میں، اور نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد وَلَضَّالِينَ کہنے کے بعد آمین کہتا ہے، اور اس کی آمین پھر مقتدیوں کی آمین، اور مقتدیوں کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ جب موافقت کرتی ہے، مل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا کو لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ ہے آمین، الف مدہ میم یا نون، چار حرفوں کا ایک لفظ ہے۔ صرف اور صرف یہ کہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس میں ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اس لیے اس سورت کو شفا بھی کہا گیا ہے، دم بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ دعا سورت پڑھ کے دم کیا جائے تو شفا مل جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کو صلاۃ نماز کہا گیا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی نماز پڑھی جائے تو وَلَضَّالِينَ کے بعد آمین کہا جائے۔ اور کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بہت اونچی آواز سے، یعنی کہ عجیب طریقے سے آمین کہتے ہیں، کہ جس طرح چیخ و پکار کرنا اونچی آواز سے، پتہ نہیں کس طرح کا جو ساتھ والا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو۔ آمین کہنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعا کے لیے قبولیت کی التجا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ قبول فرما، ہماری یہ التجا، ہم نے جو آپ سے دعا کی ہے اس کو قبول فرما۔ تو ہم نے عاجزی کے ساتھ کہنا ہے، نہ کہ اونچی آوازوں سے اس طرح چیخو پکار کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ نہ بہت ہلکی آواز ٹھیک ہے اور نہ بہت بلند آواز، یعنی کہ ایسی آواز جسے ساتھ والے کو پریشانی ہو۔ اس طرح میں نے کہا کہ بخاری میں آتا ہے کہ مقتدی بلند آواز سے کہتے تھے تو مسجد گونج جاتی تھی، لیکن وہ بلند آواز وہ آواز نہیں ہوتی تھی جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ چیخو پکار۔ وہ بلند آواز ایسی آواز ہوتی تھی کہ واقعی سننے والا کہتا تھا کہ یہاں پر بہت پکے اور اچھے نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا۔ ہاں یہ تو ہو گیا جہری نماز، جو ہم بلند آواز سے، فجر کی نماز ہو گئی یا مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز، جو سری نماز ہے اس میں جو آمین کہنا ہے وہ خاموشی کے ساتھ، جس طرح ہم نے سورۃ فاتحہ خاموشی سے پڑھنی ہے، اسی طرح آمین بھی خاموشی کے ساتھ، اس میں بلند آواز نہیں کہنا۔ تو یہ طریقہ کار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آمین بلند آواز سے نہیں کہنا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ بات آ جائے وہاں پہ کسی اور کی بات نہیں چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک